ختم نبوت کی وجہ سے اگر مولا علی نبی نہیں ہے تو غلام احمد قادیانی دجال تشیعی کوئی نہیں، وہ کہاں سے نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ تو مولا علی کیا کہہ رہے ہیں کہ آسمان کا رشتہ زمین سے منقطع ہو گیا، کوئی کشف، کوئی الہام، کوئی عقیدہ امامت، کوئی صوفیوں کی اس حوالے سے یہ چیز کہ کوئی آسمان کا زمین سے رشتہ ہے، ختم۔ اور دوسرا نے کہا اگر آپ نے ہمیں منع نہ کیا ہوتا ہم رو رو کے جان دے دیتے۔ تو سرکار اندازہ کریں ماتم بیچ میں پھر کہاں سے آ گیا، سینہ کو بھی کہاں سے آ گئی، سب ختم۔ مولا علی نے دو غلط عقیدے ایک خطبے میں فارغ کر دیے۔ نمبر 1 یہ کہ اب آسمان کا زمین سے کوئی رشتہ نہیں ہے، اگر مولا علی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اللہ کچھ نہیں بتائے گا تو باقی امام تشیعی کوئی نہیں، تو یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ختم نبوت اصل میں یہ ہے کہ نبی اسلام کے بعد کوئی ایسا سلسلہ نہیں۔ ایک ایکسیپشن دی ہے بخاری مسلم میں کہ میری وفات کے بعد قیامت تک غیب کی خبریں ختم سوائے مبشرات۔ تو حضور کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر اور عمر، مسلم شریف کے الفاظ ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے ارادہ کیا کہ حضور بھی جاتے تھے، چلو ہم اس سنت پہ عمل کریں، ہم بھی جا کے اماں کے پاس بیٹھتے ہیں۔ جب گئے تو وہ رو رہی تھی حضور کے غم میں، ہائے 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 ہائے۔ حضرت عمر نے تسلی دی انہیں کہ ام ایمن آپ نہ روئیں، رسول اللہ کے لیے اعلیٰ درجے کی جنت ہے، وہ تو بہتر مقام میں چلے گئے۔ ظاہر ہے اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ امت کے غم نہیں حضور کو اب اور دیکھنے پڑ رہے، ورنہ تو حضور تو ہر غم کے اوپر حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ تو لیکن سرکار وہ ام ایمن تھی، اس نے ایسا جملہ بولا کہ حضرت ابو بکر عمر بھی حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا عمر میں اس بات پہ تو نہیں رو رہی، مجھے یقیناً یہ پتا ہے کہ نبی علیہ السلام بہتر حالت میں ہے، میں اس بات میں رو رہی ہوں کہ آسمان اور زمین کا رشتہ وحی کی وجہ سے جو چل رہا تھا وہ منقطع ہو گیا۔ اب جو کچھ ہم کریں گے وہ ہم کریں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ نہیں بتائے گا تم نے یہ غلط کام کیا۔ جب یہ جملہ بولا تو حضرت ابو بکر عمر جو تسلیاں دے رہے تھے وہ خود رونا شروع ہو گئے ان کا جملہ سن کے کہ واہ کیا عقل ہے عورت کی۔ ساری عورتیں ناقص العقل تو نہیں ہے، ایسی عورت بھی ہے ام ایمن کہ جس نے ابو بکر عمر کو بھی رلا دیا۔ ہاں ان کو یہ پتا تھا کہ نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، اب جو کچھ غلط صحیح ہے وہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی، اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے نہیں بتائے گا، وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اور آپ حیران ہوں گے یہ سیم جملے نہج البلاغہ میں شیعہ کے ہاں مولا علی کا خطبہ ہے رسول اللہ کی میت کے اوپر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی موت اگلے انبیاء کسی نہیں ہے، آپ کی موت کی وجہ سے آسمان کا رشتہ زمین سے منقطع ہو گیا، اور اگر آپ نے ہمیں منع نہ کیا ہوتا تو ہم رو رو کر اپنی جان دے دیتے آپ کی میت کے اوپر۔ مولا علی نے دو غلط عقیدے ایک خطبے میں فارغ کر دیے۔ نمبر 1 یہ کہ اب آسمان کا زمین سے کوئی رشتہ نہیں ہے، اگر مولا علی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اللہ کچھ نہیں بتائے گا تو باقی امام تشیعی کوئی نہیں، مولا علی کو کوئی نہیں دسے گا تو اور کس کو دسنے نے، جن کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی اگر کوئی نبی ہوتا تو علی ہوتا، اور یعنی کہ اب امتی نبی بھی کوئی نہیں، ورنہ اگر امتی نبی ہوتا تو علی ہوتا، کیونکہ ہارون اور موسیٰ کی نسبت تو دو نبیوں والی تھی۔ ختم نبوت کی وجہ سے اگر مولا علی نبی نہیں ہے تو غلام احمد قادیانی دجال تشیعی کوئی نہیں، وہ کہاں سے نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ تو مولا علی کیا کہہ رہے ہیں کہ آسمان کا رشتہ زمین سے منقطع ہو گیا، کوئی کشف، کوئی الہام، کوئی عقیدہ امامت، کوئی صوفیوں کی اس حوالے سے یہ چیز کہ کوئی آسمان کا زمین سے رشتہ ہے، ختم۔ اور دوسرا نے کہا اگر آپ نے ہمیں منع نہ کیا ہوتا ہم رو رو کے جان دے دیتے۔ تو سرکار اندازہ کریں ماتم بیچ میں پھر کہاں سے آ گیا، سینہ کو بھی کہاں سے آ گئی، سب ختم۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ختم نبوت اصل میں یہ ہے کہ نبی الاسلام کے بعد کوئی ایسا سلسلہ نہیں۔ ایک ایکسیپشن دی ہے بخاری مسلم میں کہ میری وفات کے بعد قیامت تک غیب کی خبریں ختم سوائے مبشرات کے۔ پوچھا گیا مبشرات کیا ہیں؟ کہا کہ خواب ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دکھائے گا، اور وہ بھی بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ خواب کی 3 قسمیں ہیں، اللہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، اور نفس کی طرف سے۔ اب یہ کون ڈیفائن کرے گا کہ یہ خواب رحمانی ہے یا شیطانی؟ جی وہ مولوی ڈیفائن کرے گا کہ اگر دیوبندی نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا ہے تو دیوبندیوں کے نزدیک رحمانی ہے اور بریلویوں کے نزدیک شیطانی۔ پھر ان کو حدیث بھول جائے گی بخاری مسلم کی کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا، میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، اور ان قریب مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا، مراد یہ کہ قیامت کے دن مجھے دیکھ لے گا انشاءاللہ تعالی۔ یا حضور کے زمانے میں اگر کسی نے دیکھا تو ان قریب وہ صحابی بھی بن جائے گا۔ یہ 2 تشریحات ہیں۔ اسی حدیث میں آگے لکھا ہوا ہے ابن سیرین کا قول، امام بخاری کہتے ہیں
ابن سیرین کہا کرتے تھے یہاں مراد یہ ہے کہ جس نے حضور کو حضور کی اپنی شکل میں دیکھا، جو حضور کی اپنی شکل مبارک ہے، اگر کسی اور شکل میں ہے تو وہ اس میں نہیں آتا، اور اسی کی پلی پھر وہ لیتے ہیں، اور یہی صحیح تشریح ہے۔ جب آپ بریلویوں سے کہیں نا، وہ کہتے ہیں نہیں انہوں نے حضور کو نہیں دیکھا، وہ شیطان کسی اور شکل میں آ کے ورگلا گیا، تو انہیں کہے سرکار آپ کے خوابوں کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں، وہ تو خواب کوئی دھونس نہیں ہے، جب تک کہ اسٹیبلش نہ ہو جائے کسی نے مستقبل میں دیکھا یہ ہونا ہے اور وہ ہو گیا، ہونے کے بعد پتا چلے گا، پہلے کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو سرکار یہ جو قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں ان کو ٹوٹیلٹی میں دیکھنا چاہیے کہ کیا معاملات چل رہے ہیں۔